میں دعوت افتتاح دے رہا ہوں چوک اعظم کی ایک عظیم شخصیت مذہبی ثقافت حضرت علامہ مولانا محمد محبوب حسین چشتی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اپنے خطاب سے معزز فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد محبوب بول صاحب سے مرتبہ سے ہم کو مسئلہ خطاب اور ہمارے اپنے خطاب سے نوازیں جناب محبوب حسین بول صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وفی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ اور آقا میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، کیوں ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے وہ تجھے اللہ تعالی تیرا۔ مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ رونق محفل صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ ظفر محمود الحسن صاحب نقشبندی صدیقی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ میاں محمد صدیق صاحب ڈاہر نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔
جملہ علماء کرام، مشایخ اعظام، سامعین و حاضرین، آج جس عنوان کے تحت اور جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی شرف اور سعادت میں رب کائنات جل جلالہ نے ہمیں اکٹھا کیا، موقع ملا، وہ موضوع ہے ادب۔ اہمیت ادب۔ ادب کیا ہے؟ آج ہمارا موضوع ہے ادب۔ یوں تو ہر دور میں ہر وقت ادب کی بڑی احتیاج ہے، لیکن جوں خیر القرون کرنی سے ہم کچھ دور ہوتے جا رہے ہیں، اس ادب کی اہمیت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میرے سامعین، یہ جو آیہ مبارکہ ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ادبوہم وفقہوہم، کہ اپنے بچوں کو جہاں علم سکھاؤ وہاں ان کو ادب بھی سکھاؤ، ادب بھی سکھاؤ۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عمر الفاروق مراد رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، نبی پاک کے صحابہ کو، محبت کرنے والوں کو آپ فرماتے ہیں تعدبوا ثم تعلموا، علم سیکھنے سے پہلے یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ صاحب تنبیہ الغافلین فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا۔ انہوں نے اس چیپٹر کا نام بھی رکھا ہے ادب۔ تو آپ فرماتے ہیں تعدبوا ثم تعلموا، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے طلباء کو، اپنی اولاد کو علم سکھانے سے پہلے ان کو ادب سکھاؤ۔ اور ایک بہت بڑے صوفی جن کا تذکرہ خود امام کوشیری نے بھی کیا، جو تصوف کی بنیادی کتابوں میں سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں الرسالہ، امام کوشیری نے اس کو لکھا۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام تھے ایک رویم، انہوں نے اپنے شاگرد ابو عبداللہ بن خفیف کو فرمایا، بیٹا اگر تیرے پاس علم یا عمل نمک کے برابر آ جائے نا، اتنا تجھے علم مل گیا ہے یا تیرے اندر اتنا علم آ گیا ہے، عمل تجھے اتنا ملا ہے کہ نمک کے برابر آ گیا ہے، آٹے جتنا ادب پیدا کرو گے تو حفاظت ہو۔ اس کے بعد یہی امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک فرمان یہاں پہ درج کیا کتاب الادب میں۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کے 5 قلعے ہیں، اصل لفظ ہوتا ہے قلعہ، تو اسلام کے 5 قلعے ہیں یا قلعے ہیں، ان میں سے پہلا جو قلعہ ہے وہ ہے ایمان، جس کو یقین کا نام دیا ہے صاحب کتاب نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا جو قلعہ ہے وہ ہے اخلاص، تیسرا جو قلعہ ہے وہ ہے ادا الفرائض، فرائض ادا کرنا، جو چوتھا قلعہ ہے وہ ہے ادا السنن، سنتوں کو ادا کرنا، اور جو 5واں قلعہ ہے فرماتے ہیں وہ ہے ادب۔ یوں کہہ لیں ایک بہت بڑا قلعہ ہے،
اس کے اندر ایک دوسرا کلا ہے، اس کے اندر اس مزید محفوظ کرنے کے لیے اندر اور کلا بنا دیا گیا، حتیٰ کہ اندر پانچواں کلا جو بنایا ہے اس کلے کا نام ہے ادب۔ اس کلے کا نام کیا ہے جی؟ ادب۔ اور فرماتے ہیں جب تک اس کلا کی حفاظت کھڑی ہے قائم اور اس کی دیواریں محفوظ، کوئی نہیں پھلانگ پا رہا، اس کی دیواریں ہیں محفوظ، جب تک ادب ہے، جب تک حسن ادب ہے، ساری چیزیں محفوظ، ایمان بھی محفوظ، اخلاص بھی محفوظ، ساری چیزیں سب امور محفوظ۔ لیکن اگر ادب کی دیواروں کو کسی نے راؤنڈ ڈالا، ہاں ایک جملہ مجھے سہو ہو رہا تھا یہاں پہ امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی کا، وہ فرماتے شیطان اس وقت تک اس کی طرف آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک وہ ادب کے کلے میں رہتا ہے، اور جب وہ اپنے اس ادب کے کلے کو گرا دیتا ہے، ادب چلا گیا، پھر شیطان اس سے سنتیں چھڑوا دیتا ہے، کہتا خیر ہے کوئی۔ پھر ایک وقت آتا ہے فرائض چلے جاتے ہیں، ایک وقت آ گیا اللہ معاف فرمائے اخلاص چلا گیا، امام فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے ایمان و یقین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں ادب اگر اس کو مضبوطی سے دامن ادب کو تھاما جائے، اسلام اور ایمان کا جملہ معاملات اور جملہ اس کی دیواریں اور کلے محفوظ۔ اور میرے پیارے سامعین، ادب اتنا تو اہم ہے، ادب کی اتنی اہمیت تو ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب، اللہ کے بھی حبیب، دو عالم کے سلطان، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک میں آتا ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ ادب اتنا بڑا رب کائنات جل جلالہ کا انعام ہے کہ آقا فرماتے ہیں مجھے ادب خود میرے مالک نے سکھایا ہے۔ تو گویا پتا چلا ادب کی یہ اہمیت ہے کہ رب کائنات نے سید الانبیاء والمرسلین کی خود تربیت فرمائی، اور تاجدار کائنات کو اللہ نے خود آداب سکھا دی، اور فرمایا فاحسن تأدیبی، اور میرے مالک نے مجھے بڑا پیارا ادب سکھایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ادب کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل، ایک والد او کما قال اپنی اولاد کو جو گفٹ دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، اس کی خدمت میں اپنے بچے کو مختلف انعامات دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، ہدیے دیتا ہے، سب سے اعلیٰ تحفہ من حسن ادب، وہ یہ ہے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے، اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ اس کے ادب کو دیکھ کر دنیا پوچھے یار کہیں تو اس کا بیٹا تو نہیں ہے، دنیا اس کے رویے کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، ان کے چال چلن کو دیکھ کر کہے یار تیری نسبت یا تو فلاں کا مرید تو نہیں ہے۔ غیروں نے کہا تھا جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، امام محمد بن حسن شیبانی حنفی، جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، محمد مصطفیٰ کا علم کیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام ادب۔ میرے سامعین یہاں پہ نا امام کشیری کا ایک پیش کرنا چاہتا ہوں حوالہ، کیونکہ دات علی حجویری نے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ کیا بات ہے امام کشیری۔ ان کی کتاب ہے الرسالہ، اس میں انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے ادب۔
ادب کا عنوان قائم کر کے مقدمے میں پہلی جو آیت لکھی ہے وہ آیت یہ لکھی ہے ما زاغ البصر وما طغى. یہ آیا سورہ النجم کی انہوں نے بنیاد بنائی ہے، ٹائٹل انہوں نے یہ بنایا، ہیڈ لائن ہی انہوں نے ادب کا نام لکھ کے نیچے یہی آیت لکھ دی. علماء کرام اس کی شرح میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام کوشیری تاجدار کائنات کے ادب کا اسوہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات اللہ نے وہ ادب سکھایا، ادب کے اس مقام پہ فائز ہوئے کہ حتیٰ کہ جب لا مکان کی بلندیوں پہ پہنچے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کے اعزاز سے جب مولا کریم نے مشرف کیا میرے اور آپ کے آقا کو تو خود مولا نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى کہ میرے پیارے حبیب کی نگاہ مبارک نہ حد سے بڑی نہ کسی اور جانب مائل ہوئی. تو جو کرے میں نے دیکھنا اپنے بزرگوں کو، ایک یہ ہے کہ یوں دیکھوں کہ ان کو بھی محسوس ہونے لگے کہ یار اس انداز سے گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے، یہ یوں اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھنے میں ان کو آؤں، ادھر ادھر دیکھوں کون سا اشتہار لگا ہے. میاں صاحب کی مثال زیادہ بہتر ہو. آپ ان کو دیکھنے آئے ہیں، یہ دیکھیں ٹینٹ کیسا لگا ہے، ادھر ادھر بورڈز کیسے ہیں، بینرز کیا ہیں، اچھا جی ادھر کون بیٹھا ہے، خطیب کون ہے، نقیب کون ہے. جن کو دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں نا، امام غالباً باقر رضی اللہ تعالی نے اپنے شاگرد کو فرمایا، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، فرمایا بیٹا فلاں الماری سے فلاں کتاب تو لے آؤ. انہوں نے عرض کی حضور کون سی الماری کون سی کتاب؟ کہا تجھے 20 سال ہو گئے اسی کمرے میں، تو نے الماری نہیں دیکھی؟ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں نے اس کمرے میں آپ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھا. یہ ہے ادب. تو یار رب کائنات فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مولا کے دیدار کے لیے مالا اعلیٰ کی بلندیوں سے پار اپنے محبوب اپنے کریم پیغمبر کی اپنے کریم مولا کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے عظیم پیغمبر پہنچے، رب فرماتا ہے میرے حبیب کی نگاہ مبارک نہ حد سے بڑی نہ کسی اور جانب مائل ہوئی، بس جن کو تکنا تھا اسی پہ جمی رہی، جن کا دیدار کرنا تھا انہی پہ جمی رہی. میرے پیارے سامعین، پہلا جو ادب کا ہمارے اوپر حق ہے وہ ہے ادب خدا بندی، اللہ کا ادب. پہلا کن کا ادب ہے؟ اللہ کا ادب. ابھی آیت پاک آپ نے سنی، ایک بڑی پیاری بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی سناتا ہوں. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت سالم جو تھے یہ ان فقہائے سبع میں سے بھی ہیں جو مدینے کے سب سے بڑے عالم تھے. 7 بڑے عالم ہیں جن کا ذکر ائمہ نے بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا دانوں کو اگر گھن لگتا ہو نا جی، یہ دانے خراب ہوتے ہیں بعض اوقات، یہ موسم ابھی گزرا ہے، تو یہ اگر فقہا جو مدینے کے 7 امام ہیں ان کے نام لکھ کے کاغذ کے اوپر اگر دانوں کے اس ڈبے میں ڈال دیا جائے، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈرم میں، تو دانوں کو گھن نہیں لگتا. یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے. یہ ان 7 ائمہ فقہائے سبع میں سے ہیں، مدینے کے فقہائے سبع. حضرت سالم یہ تھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، توجہ سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ دوران طواف حاکم وقت ہشام بن عبد الملک کی ملاقات ہوئی. انہوں نے دیکھا حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی وقت بادشاہ وقت کہنے لگے آپ بہت بڑے عالم ہیں،
آپ کی سر راہ ملاقات ہو گئی ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مانگے میں کیا دوں؟ مانگو میں کیا دوں؟ انہوں نے زبان سے نہیں کہا، اشارہ کیا بیت اللہ کی طرف، جس میں سمجھا دیا کہ یہاں تجھ سے مانگوں، یہاں اور تجھ سے مانگوں، مقام ادب نہیں ہے۔ اس بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی، ہشام بن عبد الملک آپ کو پرکھ گیا کہ یہ یہاں واقعہ نہیں مانگے گا، نہیں مانگیں گے۔ جب دونوں کا عمرہ یا حج یا طواف مکمل ہوا، عمرہ مکمل ہوا، طواف کے وہ جو حاضری تھی وہ مکمل ہوئی، جب حضرت سالم باہر نکلے اسی وقت ہی حاکم وقت قدرتی نکل پڑا، وہ قدرتاً باہر آیا، پھر سر راہ ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، حضرت سالم کو بادشاہ کہنے لگے کہ مہربانی فرمائیں، میں نے آپ سے ایک تقاضا کیا ہے، مجھ سے کچھ مانگیں، میں حاکم وقت ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا مجھے یہ بتا، میں تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ انہوں نے کہا حضور دین میں تو آپ کی بڑی شان ہے، بہت بڑے سکالر ہیں، عالم ہیں، یہ سکالر عالم کے نام جو ہے نا یہ چھوٹے ہیں ان سے، وہ ڈائریکٹ فیض یاب ہیں تاجدار کائنات کے، سرکار امام الانبیاء کے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا، میں تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ انہوں نے کہا ضرور میں دنیا کی ہی عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا توجہ اس جملے پہ میاں صاحب، انہوں نے کہا حاکم وقت ہشام بن عبد الملک، آج تک سالم نے دنیا تو اپنے رب سے بھی نہیں مانگی۔ اللہ اکبر، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، زندہ آج تک اتنی عمر ہو گئی، اللہ اکبر، عمر کا جو بیٹا ہے اللہ اکبر، آقا کریم نے ایسا نوازا نا جی، ہاں جی، حضرت فاروق اعظم کو کمال کہا تھا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے ہشام بن عبد الملک، تو کہتا ہے کہ میں دنیا تجھ سے مانگوں، ارے آج تک دنیا تو میں نے مولا سے کبھی نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ اگرچہ یہ موضوع طویل ہے، ادب خداوندی، لیکن مولا پروردگار مولا عظیم کے ادب کے بعد جن کا ادب ہم پہ سب سے فائق، جن کا ادب ہمارے اوپر لازم، جن کی عقیدت ایک بندہ مومن کے ایمان کا حصہ نہیں، سراپا ایمان، سراپا ایمان، جن کا ادب دین، جن کا ادب ایمان، جن کا ادب قرآن، جن کا ادب خود مولا کی منشا اور رب کا فرمان، وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو میرے سامعین، رب کائنات کے محبوب نے آداب بتائے رب کے، ہاں جی، اور مالک نے اپنے کلام، پورے کلام میں آداب بتا دیے محمد مصطفیٰ، حتیٰ کہ میرے پیارے سامعین اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں ہمیں متوجہ کیا اور متوجہ فرما کر مالک کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کے آداب بتائے۔
مثلا اگر کوئی بارگاہ رسالت میں آنا چاہے، عام کسی اور کے دروازے پہ جائے، شریعت کہتی ہے رخصت لے لو، 3 بار اجازت ہے تجھے، دستک دے دو یا کہو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ ہے آپ کے میرے آداب۔ کوئی آئے، اجازت مانگنے کا طریق بتا دیا دین نے، 3 بار اجازت، دستک دے دو، سلام کر دو، پکار لو۔ لیکن آؤ نا جب بارگاہ مصطفیٰ میں ادب بدل گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ یہ تھے ہمارے آداب۔ ادب ہے یار، اجازت مانگ کے جاؤ۔ بچی کا گھر ہے، اجازت مانگ۔ اماں جی علیحدہ گھر میں رہتے ہیں، اجازت مانگ کے جاؤ۔ بھائی کا گھر ہے، لا شک، اپنا بھی گھر ہے، لا شک، اجازت مانگو، 3 بار اجازت مانگو۔ نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ ہے، غصے کیے بغیر لوٹ جاؤ، پھر آ جانا۔ لیکن جب بارگاہ رسالت کی بات آئی، رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ بہترین طریقہ ادب نبی یہ ہے کہ اے حاضری دینے والے دستک نہیں دینی، دستک نہیں دینی، آپ کے کاشانہ اقدس کے پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاؤ جب میرے سرکار خود باہر تشریف لے آئے۔ جب میرے محبوب خود باہر تشریف لے آئیں، آپ سے مل لینا لکھانا خیر لہم، بہترین طریق یہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کے بھی محبوب، یہ تو آپ کے اور میرے رب کے بھی محبوب۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اگلا ادب بتایا، فرمایا ممکن ہے تمہاری ملاقات ہو جائے، لیکن خبردار لا تجعلوا دعاکم بینکم کا دعائے بعدکم بعدا، جیسے ایک دوسرے کو کہتے ہو نا یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، یا طلحہ، یا زبیر، ان کو ایسے نہیں کہنا، آپ کو ایسے نہیں بلانا۔ اوروں کو بلانا ہو ادب اور ہے، لیکن یہ ہے جو محبوب خدا، ان کا ادب اور ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا ہمیں کیسے پتا چلے گا ان کو بلانا کیسے ہے؟ رب کائنات نے فرمایا یہ بھی سیکھ لو، میرے ہیں محبوب، میرے ہیں یہ بندے، عبد مکرم و محترم، میرے ہیں پیارے بندے، لیکن میں نے پورے قرآن میں ان کو یا محمد کہہ کے کبھی بلایا ہے؟ اور جب میں ربوں کا ان کا اتنا ادب کرتا ہوں تو آپ کا کیسے ادب کا تقاضا بن جائے گا؟ میں نے کہا نہ کہا کرو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، ایسے بلانا ہے، پھر ممکن ہے تمہاری حاضری نصیب ہو جائے۔ تمہیں حاضری کا موقع ملے، جب بارگاہ رسالت کی حاضری کا موقع ملے، خبردار لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ۔ آقا کریم سید کائنات کی نشست و برخاست، آپ کے کلام، آپ کے مبارک جملے یا آپ کی مبارک رائے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پیش قدمی نہ کرنا۔ اب موقع ملا کلام کا، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ علماء فرماتے ہیں کلام 3 اس کے سٹائلز ہوتے ہیں، کلام کے 3 سٹائل، 3 طریقے، وے آف کلام 3 چیزوں پہ ہوتا ہے۔
یا بندہ اونچا بولتا ہے، جیسے میں اب اونچا بول رہا ہوں، جی 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 آپ سبحان اللہ نیچا بول رہے ہیں، ہاں جی، اگر آپ میں سے کسی کو مائک مل جائے، جیسے حافظ یوسف صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی اگر مائک میں ہی کہے سبحان اللہ تو ان کا اور میرا کلام برابر ہو جائے گا۔ تو کلام کے 3 سٹائل بنے، 3 اس کی جناب صورتیں بنی۔ پہلا ہے اونچی آواز، دوسرے پہ درمیانی یا برابر کی آواز، تیسرے پہ آہستہ آواز۔ رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اونچی آواز کرنا تو میرے یار سے درکنار۔ اپنی آواز کو اگر میرے نبی کی آواز کے برابر بھی کر دیا، ہائے 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 اللہ، اگر تم نے اپنی آواز کو میرے نبی کی مبارک آواز کے اگر برابر بھی کر دیا تو ان تحبط اعمالکم اللہ اکبر وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیسے اعمال جل گئے، اللہ کیسے زندگی کی پونجی رخصت ہو گئی، اللہ، کیسے سب کچھ نیست و نابود ہو گیا۔ پھر مولا کلام کریں تو کیسے کریں؟ فرمائن الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اے بارگاہ رسالت میں آنے والوں، میرے یار کی خدمت میں حاضری دینے والوں، اپنی آوازوں کو میرے محبوب سے آہستہ رکھ کے آؤ، پھر مہربانیاں ہو جائیں، مغفرت ملے گی، احسانات و انعامات خداوندی تمہارے شامل حال ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے سامعین، گویا مالک کائنات نے اپنے کلام پاک میں بارگاہ رسالت مآب کی حاضری تک کے آداب بتا دیے، حاضری تک کے۔ اب یہاں جملہ آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، صاحب صدق و صفا، امام الصدیقین، سلطان العاشقین، آقا کے ایک با وفا غلام، یارو غارے مزار مصطفیٰ، یار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ، غارو مزار، غارو مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بات بطور ادب پیش کرتا۔ اس حدیث پاک کو صاحب امام بخاری، صاحب صحیح بخاری نے، امام مسلم نے، الغر سیاہ ستہ کے 4 محدثین نے، 6 میں سے 4 محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ اتنی مشہور ہے کہ آپ نے کئی بار سنی ہو، بڑی مشہور یہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ بھی ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے الفاظ کے بھی فرق کے بغیر متفق علیہ طور پر بیان کیا، لفظاً اور معناً متفق علیہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کے لیے گئے ہوئے تھے، قبیلہ عمر بن عوف میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً عمدن تاخیر فرما دی، غالباً عمدن جان بوجھ کر آپ نے تاخیر کی، اور جب تاجدار کائنات ظاہراً جلوہ گر نہ تھے، آذان کیونکہ ہو چکی تھی، حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ صدیقی میں آئے، کہ اگر میں تکبیر پڑھ دوں تو آپ جماعت کرا دیں گے؟ سرکار ظاہراً جلوہ گر نہیں ہو رہے، آپ کی ممکن ہے وہاں مصروفیت بڑھ گئی ہو، صلح کا معاملہ ہے، وقت زیادہ درکار ہو، ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ منشا خدا بھی یہ ہے اور چاہت مصطفیٰ بھی یہی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، تم پڑھو تکبیر، تکبیر ہو گئی،
जमात शुरू होने लगी, सफ़ें बन गई, सफ़ें बन गई, जमात होने लगी। इमामत के मुसल्ले पे सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद, इमामत शुरू, नमाज का आगाज हो गया। ताजदारे कायनात भी ऐन उसी मौके पे तशरीफ लेके आ गए, ऐन उसी मौके पे तशरीफ ले आए तो खुशबू ने बता दिया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस समत आ गए हैं कूचे बसा दिए। खुशबू मुअत्तर हो गई, फजाओं ने इत्तला दे दी, ए नमाजियों ओ अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुल्तानुल अंबिया और इमामुर रसूल तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। उनके मुकद्दर को, क्या बात है उनके मुकद्दर की, कितनी अजीम हस्ती के पीछे उन्होंने नमाजें पढ़ी। आओ ओए हम इन इमामों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं जिनको हमारे जैसों को वुजू का तरीका नहीं आता, वो अगर उनके ऊपर बातें करे ना, है मकामे अफसोस, है ना जी, है मकामे अफसोस कि हम जैसा कैरियर का, कैलिबर का इंसान जुबान खोले उनकी बारगाह में, जिनको सिद्दीक सरकार ने भी नहीं कहा, खुद रब ने कहा। अच्छा, मैं अगर ना किसी को कह दूं ना जी ये बड़ा दयानतदार आदमी है या बड़ा सिद्दीक आदमी है, और मेरी इत्तला में तो फर्क आ सकता है, पता ऐसा ना हो, या मुमकिन है एक वक्त में सच बोल रहा हो, मुमकिन है फ्यूचर में ऐसा ना हो, लेकिन जिनको अल्लाह फरमा दे सिद्दीक, अब अल्लाह ताला उसको इस मकाम से हटा देंगे। जो 22वें ग्रेड पे चला जाए, अपनी मेहनत करे और इस मुल्क का सबसे बड़ा वो ग्रेड पाले, उसको दुनिया नहीं हटाती, पीछे नहीं लाती कि ये इतने बड़े मकाम का है। तो जिसको रब्बे कायनात उस एजाज से वो सितारे लगा दे, वो एजाज दे दे, फिर रब्बे कायनात उसको हटा देंगे कि इसको माजूल कर दो। अगर माजूल करना हुआ होना होता ये सितारे लगाए भी न जाते। ये उनके 2 सटार मिसाल दे रहा हूं, वरना तो सितारे ही सितारे, उनके सटार और लग गए, अपने महबूब के पहलू में सुला दिया कि सिद्दीक तेरा ये मकाम है, सिद्दीक आपका ये मकाम। अच्छा, हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे खड़े थे, इमामत पे, ताजदार कायनात की जलवागरी हो गई। हजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जलवागर हुए, सहाबा कराम उस वक्त तक मसला नहीं आया था, कैसे इत्तला दे अगर वाकया ऐसा बने इमाम को कि यार आप नमाज को मौखर करें, इमामुल अंबिया आए हैं, या कोई वाकया रूनुमा हो गया है, या मसलन सांप आ गया है, कोई इस किस्म की कोई तकलीफ आ गई है, पता नहीं था, कोई मामला बने, इमाम को कैसे बताएं। तो उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया जो उसी वक्त उनके ज़हन में आया, उन्होंने यूं तालियां बजाई। एक होती ताली ये बजाई जाती, उन्हें ऐसे ताली नहीं बजाई, उन्हें यूं इशारा किया, थोड़ी आवाज दी, तालियां ही तालियां फिर बजी। लोगों ने कहा तरीका ये होगा, हाँ जी तालियां। हत्ता के सिद्दीक अकबर इस महवियत में खड़े थे। इमाम बुखारी हजरत सहल बिन साद अस्साइदी से ये हदीस दर्ज करते हैं कि सिद्दीक अकबर की नमाज क्या हुआ। वैसे भी इधर उधर उनकी तवज्जो नहीं जाती थी, लेकिन आज जहां खड़े थे कहां जानी थी तवज्जो। किबला मियां साहब के ये जो सजादा बैठे हैं, ऐसे नहीं बंदे बिठाए जाते। अगर आप और किबला मियां साहबान किसी वजह से इनको बिठा रहे हैं, तो जिनको आका ने मुसल्ले पे खड़ा किया, कुछ देख के खड़ा किया जाता है। हाँ जी, देख के खड़ा किया, ऐसे नहीं होता। और मेरे प्यारे सामईन, हजरत सिद्दीक अकबर को भी तलाब मिली, खबर हो गई कोई वाकया हो गया। उस वक्त पता चला, मैं तो यहां ये समझाने के लिए कहूंगा, अहले इल्म इस्लाह कर दे अगर मेरी कमी हो। मुमकिन है सिद्दीक अकबर ने अपनी तवज्जो सिद्दीक अकबर की
तालियों से तो मबजूल न हुई हो, लेकिन जब खुशबुए मुस्तफ़ा ने मुतासिर किया ना तो मुतवज्जे हुए, देखा तो सरकार पहलू में तशरीफ और आका फरमा रहे थे नमाज जारी रखो, अनिमकुस मैकेनिक, अनिमकुस मैकेनिक, अपनी जगह पे रुको, नमाज जारी रखो, नमाज पढ़ाते रहो। लेकिन ये अदब सिद्दीकी था, ये अदब सिद्दीकी था, सिद्दीके पाक का ये तरीका अदब था। वो वहां नहीं रुके, पीछे आ गए, हत्ता के सफ में आ गए और सफ में आके पिछली सफ में खड़े हो गए। नमाज सरकार ने ही पढ़ाई, आका ही ने मुकम्मल की। और ताजदारे कायनात, यहां हमारे ना एक मकतब फिक्र उन्होंने ये लिखा है कि आपने उनकी नमाज को बातिल करार दिया और नए सिरे से नमाज पढ़ाई। खुदारा इतना तो पासे अदब होता है, हकायक इतने तो नहीं न छुपाए जाते। उनकी नमाज को अगर आका ने बातिल किया है, खुदारा कोई तो मुस्तनद बात ले आए ना। हाँ ना जी, अगर मैं आज कह दूं आपने उनकी नमाज को बातिल कर दिया, आप कहेंगे कि 1400 साल के बाद 1443वीं हिजरी में तू 4 किताबें पढ़ के इतनी बड़ी जसारत करता है, ये होता है? बता। उनको चाहिए कि पहले नाजुल बलागा की सनद तो ठीक कर ले, उसके बाद इस किस्म की बातों को लाया करे, उसकी सनद पेश करे कि किस अंदाज से ये किताब हम तक पहुंची। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, हजरत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की। आका करीम ने जब सलाम फेरा, आका करीम ने सलाम फेरा, सिद्दीक अकबर से चंद सवालात किए। उनमें से एक पहली बात तो मैं ये बयान करना चाहता हूं कि ताजदार कायनात अमदन इसलिए ताखीर फरमा हुए कि आज देखें तो सही, मेरी जाहिरी अदमे मौजूदगी में ये लोग इमाम किसको बनाते हैं? आका करीम बता नहीं गए कि मैंने देर से आना है, बता नहीं गए कि मुझे देर हो जाएगी, तुम ऐसे ऐसा कर लेना, इस बंदे को कहना नमाज पढ़ाने का। ये सारी बातें कहीं नहीं मिलती। देर हो गई, बस ताखीर हो गई, कुछ देर हो गई। हजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी ताखीर की यही वजह हो सकती है कि ताजदारे कायनात ये देखना चाहते हैं कि आज मेरी जाहिरी अदमे मौजूदगी है। देखो तो सही, आज ये किस बंदे को मुसल्ले पे खड़ा करते हैं। अब अगला जुमला सुने, जब सहाबा ने उन्हीं को मुसल्ला दिया ना, जब सहाबा ने उन्हीं को मुसल्ले पे खड़ा किया जो मनशा रसूल थे, तो आपने आके थपकी दी, फरमाया अनिम कुस मकानक, पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ। अगर किबला उनके बकौल अगर आपने नमाज को बातिल करना था तो ये क्यों कहा पढ़ाते रहो? ये क्यों फरमाया पढ़ाते रहो? अनिम कुस मकानक। और सिद्दीक अकबर ने भी नमाजी में हाथ ऊपर करके दुनिया को बताया कि दुनिया वालों यही ख्याल नहीं रखना कि नमाजें इनके तसव्वुर से बातिल हो जाती हैं, बल्कि तेरा ख्याल अगर न हो। फैलसूफे इस्लाम, शायर मशरिक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरी नमाज तेरा ख्याल अगर न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। ऐ शेर मुमकिन है तुसा पहले सुने हुए, ऐसे में तुझे तो समझा न चला शेर। इसकी वजाहत जो है ना, मैं जो समझाऊं, इस्लाह होती है, हर वक्त इस्लाह बंदे की होनी चाहिए। मुझे ये पता चलता है इसमें इकबाल की इस फिक्र का कि इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाना चाहते हैं कि इमाम जो है ना जी, इमाम वो थोड़ा थोड़ा मुक्तदी से आगे चलता है।
امام نے کہا اللہ اکبر. جب وہ اکبر کہنے لگا آپ نے شروع کر دیا اللہ اکبر. ایسے جب اس نے کہا سامع اللہ لمن، وہ لمن پہ پہنچا، آپ نے کہا سامع اللہ. یعنی امام کے بالکل تھوڑا اتنا کہ ہلکا سا فاصلہ رکھ کے مقتدی چلتا ہے. اقبال کہتا حضور میں اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کرتا ہوں نا جی، تو آپ کا تصور ہلکا ہلکا میرے آگے چلتا رہتا ہے. آپ کے تصورات میں ڈوبے ڈوبے میرا قیام مکمل ہوتا ہے، اور آپ کے تصور میں رکوع میں جاتا ہوں، آپ کا تصور مجھے سجدے میں گراتا ہے، آپ کے تصور میں السلام علیکہ ایھا النبی کے نعرے لگاتا ہوں، آپ کے ہی تصور میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہوں، آپ کے ہی تصور میں آکے اپنی دعاؤں کو جامع کلمات کو مکمل کر کے آپ کو پہلے کہتا ہوں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ. تو آپ اقبال فرمانا چاہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا تصور میری نماز میں یوں آگے آگے چلتا ہے، اگر کسی رکن میں ہٹ جائے نا، کہیں رکن میں ہٹ جائے تو میرا قیام بھی حجاب پردے میں چلا جاتا ہے، آگے بات نہیں چلتی. میرا سجود بھی ہے. تو جب انہوں نے انہی کو بنایا نا امام جو منشا رسول تھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھاؤ. لیکن حضرت صدیق اکبر نے نا جماعت مکمل نہیں کی، تقاضا ادب کو پورا کیا، پیچھے آ گئے. حضور سید کائنات مصلی امامت پہ جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، آپ نے نماز مکمل کرا دی. جب نماز مکمل ہوئی، آقا کریم نے فرمایا اے صدیق اکبر، میں نے کہا نہیں تھا تجھے نماز پڑھانے کا، کہا نہیں تھا پڑھا دو، پڑھا دو، کیوں نہیں پڑھائی تو نے نماز؟ آقا کریم کو پتا تھا صدیق کے جواب کا. آج کے استاد کو پتا ہے کہ میرے بچے کے کیا پوزیشن ہے. جو بیچارہ چند باتوں کو جانتا ہے استاد آج کا، اس کو پتا ہے کہ اس میرے بچے کا سٹیٹس کیا، اگر میں اس کو کھڑا کر دوں یہ کیا جواب دے. تو جو اللہ کے جملہ علوم کے وارث ہیں، اللہ نے علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیمہ کا تاج جن کے سر اتر پہ سجایا ہے. آپ جانتے تھے کہ صدیق اکبر کا جواب کیا ہوگا، لیکن آقا صدیق اکبر کا جواب بطور سند دنیا کو سنانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، صدیق پاک سے محبت کرنے والوں آؤ صدیقی نظریات بھی سن لو، صدیقی عقائد بھی سماعت کر لو، صدیقی عقائد کو بھی سن لو. صدیقی عقیدہ کیا ہے؟ صدیقی عقیدہ کیا ہے؟ ما كان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. اے دو عالم کے سلطان، اے تاجدار کائنات، اے وجہ کائنات، باعث تحسین و تخلیق دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ نماز میں آپ کو پیٹ کر کے کھڑا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، اہل سنت. صدیق اکبر زندہ باد. صدیق اکبر ایسا نہیں کر سکتا. اچھا جی، نماز میں ایک سمت مقرر ہے، اسلام نے کر دی. ہمارے پاکستان میں اکثر مغرب ہے، ہم نے ایک طرف منہ کرنا ہے. جتنے بھی کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کی ایک سمت ہے. جو جہاں کا ہے اس کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ شرائط نماز میں سے ہے. نماز نہیں ہوتی جو اگر منہ ہی نہیں ہے ادھر، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ساری ارکان مکمل باقی ہو جائیں، شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں پایا جائے، نماز نہیں پائی جائے. اے میرے پیارے سامعین، صدیق اکبر نے دنیا کو بتایا کہ بھائی میں نماز میں بھی آقا کو پیٹ نہیں کر سکتا.
اچھا دعا، یہ لوگ ادھر منہ کر کے بیٹھے، آپ ادھر منہ کر کے بیٹھے، میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں، یہ سامنے ادھر، اگر یہاں ہی دعا مانگی جائے گی آپ سارے کعبے کی طرف ہو جائیں گے، جو جہاں بیٹھا کہے گا آمین، کیونکہ دعا کے لیے سمت مقرر نہیں کی۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا میں فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی بات ہے، ہاں آداب ہے کہ بندہ جب ہاتھوں کا کشکول بناتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ برتن پیش کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کو حیا آتی ہے، خالی نہیں لوٹاتا، یہ برتن بن جاتا ہے نا، ڈول بن جاتا ہے، کشکول، یہ آداب ہے، ادب ہے، ادب، یہ بھی ادب ہے دعا کا، ورنہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اسی وقت آپ دل میں کوئی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو جس عبادت میں وہ دعا ہے، دعا بھی عبادت ہے، جس عبادت میں قبلہ کی طرف رخ کرنا لازمی نہیں، ایک ایسی عبادت جس میں ایک قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم، صدیق اکبر نے دنیا کو بتایا کہ یار وہ عبادت جس میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا لازم، میں نے اس میں آقا کو پیٹھ کبھی نہیں کی۔ تو اگر کوئی زائر مدینہ بنے اور دعا کے لیے کانڈ کر کے کھڑا ہو، پیٹ کر کے کھڑا ہو، یہ کہاں تقاضا ادب؟ آقا کریم کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے نماز میں پیٹھ نہیں کی، اگر آج کوئی کہے دعا ان کو پیٹھ کر کے کرو، یہ صدیقی عقیدہ کے خلاف ہے، یہ جناب صدیق اکبر کی عقیدہ کے خلاف ہے۔ اچھا پھر یہی صدیقی عقیدہ بن جاتا اگر تاجدار کائنات اس کے اوپر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظریے کو توڑ دیتے، کہتے یہ ایسا نہیں کرتے، اتنا بھی غلو نہیں اچھا، اس قسم کی بات ہوتی نا تو یہ عقیدہ اس وقت ختم ہو جاتا۔ تاجدار کائنات نے اسی کو برقرار رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی میں کہے گئے جملے اس بات کی تائید کرتے ہیں، جو کہہ دیا صدیق نے وہ منشا خدا ہوا، وہ تاجدار کائنات کی چاہت بن گیا۔ لہذا اے میرے پیارے سامعین، میں بتا رہا تھا ادب خداوندی، پھر ادب جناب رسالت ماں، اس کے بعد اہل بیت اطہار کا ادب۔ ہر ایک موضوع میں بڑی طوالت ہے، لیکن اب تیسرے نمبر پہ بتا رہا ہوں ادب اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار میں یوں تو تاجدار کائنات کی اہل بیت بحمد اللہ بڑی کثرت سے ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی سرکار دی جا سکتی، وہ سرکار کی آل ہے، لیکن کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں جو ائمہ سے سرکار کے فرامین سے ملتی ہے، ان میں یہ ہے کہ ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین، یہ ہستیاں خاص شان کی حامل، لہذا ہم چاہے علماء ہیں چاہے عوام ہیں، ان کے لیے ایسے الفاظ نہ بولیں جو ان کی شان کے شایع نہیں، جو ان کی شان کے لائق نہیں، ایسے جملے بولنا کہ جو اگرچہ آپ کی سوچ کہیں اور ہو، تو خدا را ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، جن کی آنے پہ سرکار کھڑے ہوئے، جن کے لیے کہے میرے آقا ان پر تو میرے ماں باپ قربان، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، ان کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب جو نامناسب ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ حسنین کریمین کے لیے، مولا کائنات کے لیے، وہ ہمارے مولا ہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا اتنا احترام جتنا آپ مولا کائنات کا کرتے ہیں کسی کا نہیں کرتے، آپ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم وہ میرے ساتھی، میرے نبی کے صحابہ، علی تو میرا مولا ہے، علی تو میرا، وہ ان کو وہ مقام دیں، ان کو وہ شان دیں۔ ہم آل سنت اس دفعہ اس وقت عجیب خلفشار کا شکار، صحابہ کرام ہمارے لیے نہایت قابل احترام اور قابل اکرام، لیکن اہل بیت اطہار کی خاص شان ہے۔ آج مقابلے میں نہ لے جائیں اس بات کو، کن کی شان مقام زیادہ ہے اور کن کا کم ہے، اس بارے میں خدا را احتیاط کریں۔ مقام انہی کا اونچا ہے
شان انہی کی اونچی ہے جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت دی. سب شان والے، لیکن یہ ترازو لینا کس کا تھوڑا اونچا ہے اور کس کا تھوڑا کم نظر آ رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارے فرائض نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی باادب طریقہ ہے. تقاضا ادب یہ ہے کہ جہاں تاجدار کائنات کی آل کا ذکر آئے اس وقت صدیقی اسوہ سامنے آئے کہ صدیق اکبر نے فرمایا تھا ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی. جب اہل بیت کا معاملہ آئے ایک بار مکین گنبد خضرا کو دیکھ لیا کرو. ایسے لفظ کہنا، ایسے جملے بولنا، ایسی زبان بولنا کہ جو تاجدار کائنات نہ پسند کریں وہ آقا کی اہل بیت کے لیے نہ بولیں، سرکار کی اہل بیت کے لیے وہ لفظ نہ بولیں. جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے ان کی شان ملوز خاطر رکھے. جن کو سرکار نے اپنے دوش نبوت پہ سرفراز کیا ہے ان کے مقام کو سمجھیں. جن کی مہار تاجدار کائنات کی زلف عنبری بنی ان کی عزت دیکھیں اور مولا کائنات کے مقام کو سمجھیں. ہاں اہل بیت اطہار ساری زندگی ان کے مشیر رہے، صحابہ کرام کے، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، انہی خلفائے ثلاثہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی. افراط و تفریط کو چھوڑ دیں، افراط و تفریق کو ترک کر دیں. کسی بھی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میری یہ آواز دور تک پہنچے کہ یہ وقت مقابلے کا نہیں ہے. امت مسلمہ میں خصوصاً اہل سنت اس وقت عجیب قسم کے اضطراب میں ہے. یہ کوئی اچھا طریقہ ہے کہ حضرت علی حجویری کے مزار پہ بازار گرم کر دیا جائے؟ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. اچھا طریقہ کار یہ تھا کہ جو ادب کا پہلا طریقہ کار تھا، لوگ آپ ہمارے بزرگ سبحان اللہ، آپ کے کوئی پیر صاحبان ہمارے لیے وہ بھی قابل ہے، آپ کے کوئی پیر صاحب میرے لیے وہ بھی قابل ہے. یہ کہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے یہ اچھا طریق نہیں ہے، یہ کسی بھی مقام پہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے. علماء کرام سادات اعظام ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں ان کا احترام کریں، ان سے محبت کریں. پھر رہا اہل بیت اطہار کا ادب بیان کیا. آخر میں بیان کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کا ادب. اس پہ اپنی بات سمیٹ دینا چاہتا ہوں. میں نے موضوع شروع کیا ادب کا، صحابہ کرام کا ادب. میرے سامعین، وہ ہستیاں جن کی تربیت سرکار نے کی ہے نا جی، وہ کسی کا حق تلف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے. آج کا ایک درویش وہ کسی کا حق نہیں کھاتا. آپ کہتے ہیں جناب میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں یہ کسی کا، تو جن کو آقا کریم کے مصلی پہ خود تاجدار کائنات اپنی ظاہری زندگی میں بٹھا گئے وہ کسی کا حق نہیں کھاتے. کمال جملے کہے تھے ہمارے بزرگوں نے، حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر اکابرین نے. انہوں نے کہا تھا کمال بی بی زہرا کا احسان ہے امت پہ. انہوں نے ایک مسئلہ پوچھوایا صدیق اکبر سے، انہوں نے سرکار کی ایک ایسی حدیث سنا دی کہ جو آج تک امت کے لیے اسوہ بنی کہ تاجدار کائنات کا ورثہ کیا ہے. سرکار کی وراثت علم، اور وہ ان کو کیسے ملی؟ انا مدینۃ العلم والی بابھا. تو میرے پیارے سامعین، اہل بیت اطہار کا حد سے بڑھ کر احترام کیا کریں، صحابہ کرام سے والہانہ عقیدت رکھا کریں، نسبت و محبت پیدا کریں. میں اسی پہ اپنی بات کو سمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ادب اور آداب ہے جن کا ملوز خاطر رکھنا ہمارے لیے ناگزیر ہے، ہمارے لیے لازم ہے. ان آداب کو ملوز خاطر رکھیں، اور ان آداب کو اگر ہم نے چھوڑ دیا نا تو پہلے بہت عجیب قسم کے کرب میں ہے، مزید معاملہ تھمنے والا نہیں بنے گا، یہ چیزیں رکنے والی پھر نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستان کو سلامت رکھے. اس موضوع پہ میں نے چند باتوں کو بیان کیا. اللہ پاک جو کمی رہ گئی ظاہر ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو اچھی باتیں بیان کی وہ میرے آقا کریم کی نگاہ مبارک سے. اللہ تعالیٰ جملہ باتوں کو باثر بنائے
اور کمی بیشیوں سے میرا کریم درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔